السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیات مقدسہ نمبر 4 اور 5 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الفتح کا پس منظر اور پھر پیش منظر یہ آپ سن رہے ہیں۔ یہ سورۃ الفتح فتح مبین ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بظاہر ایک صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جو آپ تفصیلاً سن چکے ہیں، لیکن اس صلح نامہ کا جو پیش منظر ہے وہ فتح ہے۔ فتح کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں، ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، انسانوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور بیت اللہ الحرام کی حرمت اور عظمت قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جنگوں کے حالات میں صلح ہو رہی ہے، پہلے غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، اب ان حالات میں صلح کا عنوان بہت اہم ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح چاہتے ہیں، وہ انسانیت کا قتل نہیں چاہتے، وہ جنگ کو حرف آخر نہیں سمجھتے، بلکہ اصل میں کسی بھی جو جد و جہد ہے اس کی روح، خصوصاً وہ جد و جہد جو انسانیت کے لیے ہے، اس میں صلح ہی صلح ہے، اس میں ٹیبل ٹاک ہے، اس میں انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ تو صلح ہو گئی، اور صلح کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فتح مبینہ کا اعلان ارشاد فرما دیا۔ آپ نے سنا کہ صلح کے ساتھ ہی یہ ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اور اگلا سال 7 ہجری میں آپ نے کیا کیا کام کیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کیا کہ فتح خیبر، غزوہ خیبر ہوتا ہے، خیبر کو فتح کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کام کیے؟ اہم کام میں گزارش کر رہا ہوں، باقی تفصیلات سنی آپ نے تاکہ ہمیں ایک ترتیب سمجھ آ جائے۔ پھر آپ نے جو بین الاقوامی انقلابات کے لیے خطوط لکھنا ضروری تھے، آگاہی ضروری تھی، دعوت ضروری تھی، آپ نے فرما رواؤں کو خطوط لکھے۔ پھر آپ نے اسی سال، جو کہ وعدہ تھا کہ اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں، آپ نے عمرہ ادا کیا، اور عمرہ کی ادائیگی کے دوران ہی
جو مکہ المکرمہ کے مسلمان موجود ہیں پہلے سے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ دین اسلام کی جو اشاعت ہے اس میں آسانیاں پیدا ہو گئیں، جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، امن کا ماحول قائم ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ سب کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے 4 انعامات کا ذکر کیا جو پچھلے درس میں آپ نے سنا ہے۔ اب صحابہ کرام نے گزارش کی، یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے یہ 4 انعام دے دیے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جا کے میرے صحابہ کرام کو بھی تسلی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کرام کے حوالے سے حوصلہ افزائی ہوئی اور فرمایا هو الذی انزل السکینۃ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے اطمینان نازل فرمایا فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں اطمینان نازل فرمایا۔ یہ اللہ نے پہلا انعام ارشاد فرمایا مومنوں کے لیے، اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ مومنین کے دلوں میں اللہ نے اطمینان نازل کیا۔ پہلا اطمینان کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور عمرے کی تیاری کی تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے، تمام مومنین، متقین، مسلمین خوش ہوئے، یہ دل مطمئن ہو گیا، دل خوش ہو گیا، اور دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت بڑھی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا جو ایمان ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اطمینان قلب ایسے ہوا کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خبر پہنچی شہادت کی تو بیعت رضوان ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام اطمینان قلب کے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ جب تک شہادت عثمان کا بدلہ نہ لے لیں واپس نہیں جائیں گے۔ پھر جس وقت صلح نامہ تیار ہو رہا ہے، صلح کے لیے کفار مکہ پہنچ گئے، تو ان حالات بڑے سخت حالات ہیں۔ پہلے بیعت موت ہوئی ہے، جہاد کی تیاری ہے، تو جب صلح نامہ تیار ہو رہا ہے تو پھر اللہ نے اطمینان نصیب فرمایا اور ایمان میں اضافہ ہوا تو صلح کے لیے تیاری ہو گئی۔ ان تمام حالات میں صحابہ کرام نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا، ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس لیڈر پر اعتماد کیا، اس کی تربیت پر اعتماد کیا، یہ اطمینان قلب ہے اور یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی نشانی ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہے آسمانوں اور زمین کے۔ اللہ رب العزت اگر جنگ چاہتے تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی وہ اللہ کا لشکر ہے، اور یہ 1400 صحابہ کرام، 1500 صحابہ کرام اگر حملہ آور ہوتے ہیں مکہ پر تو کوئی مشکل نہیں، جیت سکتے تھے وہ، لیکن اللہ رب العزت کی رضا اس وقت جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے وہ صلح میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لشکر ہیں آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، فرشتے ہیں آسمانوں پر اور زمین پر سچی جماعتیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت
حکمت والے بھی ہیں، خبردار بھی ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر حکمت بھی ہے، صلح میں بہت بڑی حکمت، جیسے پہلے عرض کیا، حکمت کیا ہے؟ یہ فتح مبین بن رہی ہے۔ پھر اور مومنوں کو کیا کریڈٹ ملا؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، اللہ رب العزت ایسی سچی جماعت مومن ہو، مرد اور مومن عورتوں کو داخل کریں گے جنات، جنت میں، من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت بھی اللہ دیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایک اور انعام، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ رب العزت دور کر دیں گے، مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ جو اس دوران کوئی غلطی ہوئی، دل کے اندر کوئی سخت بات آئی یا منہ پہ آ گئی، اللہ رب العزت اس سچی جماعت کے ان برائیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب صلح نامہ حدیبیہ تیار ہو رہا ہے، صحابہ اکرام کے دل میں بڑے خیالات آئے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، اور یہ تفصیلات کچھ ہم نے عرض کی ہیں اور کچھ موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل کے اندر صحابہ اکرام نے سوچا، آئے کس کام کے لیے تھے؟ عمرے کے لیے، اور ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو واپس جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو دل کے اندر کئی باتیں آتی ہیں، اللہ نے سب معاف کر دی۔ کیوں؟ پیچھے کوئی بدنیتی نہیں ہے۔ اگر کوئی دل میں بات آئی ہے یا زبان پہ سخت بات آئی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ بھی اعلیٰ جہاد کا عمل جو ہے اس کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو بھی دل میں بات آئی، زبان میں آئی، ذہن میں آئی، سب معاف کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے پاس بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس کو کامیابی قرار دیا ہے۔ یہ صلح بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی بھی نہیں، فوزاً عظیمہ۔ یہ پیش خامہ ثابت ہوتی ہے بین الاقوامی انقلابات کے، یہ پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے قومی انقلاب کی تکمیل کا، یہ پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت میں ترقی کا۔ یہاں 1400 صحابہ اکرام ہیں، غزوہ خیبر ہوا 7 ہجری میں، 1 سال کا فرق ہے۔ اگلے سال مکہ فتح ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جا رہا ہے۔ جب غزوہ مکہ ہوتا ہے، میرے عزیزو، مکہ فتح ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بعد مکۃ المکرمہ میں فاتح کی شکل میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی کامیابی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔